ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کے کیس کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. راجہ محسن بتائیے کیا کہا گیا ہے اختلافی نوٹ میں؟ دیکھیے یہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے لکھا گیا جو اختلافی نوٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا. 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں یہ کہتے ہیں یہ ججز کے حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا. 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ تاحال جاری نہیں ہوا. اس پر ان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا ہے کہ مختصر فیصلہ سنانے کے بعد 15 دنوں کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا. اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی. پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا. اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51, آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو بھی معطل کرنا ہوگا. یہ 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 8-5 کے تناسب سے پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تاہم یہ 2 ججز ایسے تھے جن کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا تھا اور اب ان کی جانب سے وہ اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے بیان پر قائم. اڈیالہ جیل پنڈی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا فوج سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا. جن کے پاس طاقت ہے ان سے ہی بات کروں گا. اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. بانی پی ٹی آئی نے کہا محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا ضرور کہا لیکن سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ نہیں ہے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے سے متعلق سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا اس پر بعد میں بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو فوج کے بجائے ماہر نفسیات سے بات چیت کرنی چاہیے. نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے جاتے جاتے اپنا شروع کیا ہوا IMF پروگرام ختم کیا, ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا اور اداروں کو تباہ کر دیا. کی حکومت 2018 سے 22 تک رہی. حکومت کی کارکردگی تھا آپ کے سامنے آ کے کبھی اپنا مقدمہ نہیں پیش کرتے. جب 4 سال آپ نے تباہی پھیر دی, آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے. اتنا ہی کیا ہوا IMF کا معاہدہ توڑ دیا. نے جان بوجھ کے جاتے ہوئے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل. پی ٹی آئی کی جنگ جو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے والوں کے خلاف اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف. مجھے لگتا ہے ان کو فوج کے بجائے کسی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. عوام کی بھی بہتری اور خان صاحب کی اپنی بہتری بھی اسی میں ہی ہوگی. تہران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا. برطانوی اخبار کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا موساد کی سہولت کاری کرنے والے ایرانی ایجنٹ بیرون ملک فرار ہو چکے. ایرانی حکومت کا کریک ڈاؤن. انٹیلیجنس اور ملٹری افسران سمیت 20 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا. امریکی اور برطانوی اخباروں کی تحقیقاتی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے. برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے 2 ایرانی ایجنٹوں کو استعمال کیا جنہوں نے اسماعیل ہنیہ کے زیر استعمال مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا. اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV موجود ہے جس میں ایرانی ایجنٹوں کو چپکے سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کمروں میں آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے ہیں اور ایک کمرے کے دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا. ایرانی حکام نے دیگر 2 کمروں سے دھماکہ خیز مواد تحقیقات کے دوران برآمد کر لیا. برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہنیہ کو سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر قتل کیا جانا تھا لیکن اس وقت ناکامی کے خدشات کے باعث آپریشن نہیں کیا. وہ سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر جواب چاہتے ہیں. ان کے نزدیک یہ بدلہ لینے سے زیادہ اہم ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اب تک 20 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے.
ایرانی فوج نے امریکی اور برطانوی اخبارات کے دعوے مسترد کر دیے۔ پاسداران انقلاب نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تفصیلات جاری کر دی۔ بیان میں کہا گیا حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو بم دھماکے نہیں میزائل سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ اب تک کے شواہد کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ اس پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے ہم بدلہ لیں گے۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ حماس نے بھی امریکی اور برطانوی اخبارات کے دعووں کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ حماس کے نمائندے خالد القدومی نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بتایا کمرے کی حالت بتا رہی تھی یہ فضا سے گرائی جانے والی کسی چیز یا میزائل حملے کا نتیجہ ہے۔ 4تھی منزل پر جا کر دیکھا دیوار اور چھت گر گئی تھی۔ خالد قدومی اسی عمارت میں مقیم تھے جہاں اسماعیل ہنیہ کو حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ سٹوری ہے اور بیس لیس سٹوری ہے۔ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسا خود انہوں نے بم کو گزارا ہے۔ اگر انہوں نے اس کام کو کیا تو ہمیں کوئی ویڈیوز دکھا دیں۔ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اوپر سے الزام کو اٹھانا ہے اور ایرانیوں پہ الزام لگانا ہے۔ اصل بات ہے کہ نہ ہی بم بیڈ کے نیچے ہے، نہ ہی کہ انٹرنل کا کوئی مسئلہ مسائل تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ جب اسماعیل ہنیہ بھائی کے کمرے میں پہنچ گیا ہے کہ وہ دیواریں ٹوٹے ہوئے جو بلڈنگ سے باہر ہے اور سیلنگ بھی گرا ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آیا ہوا ہے کہ وہ بلڈنگ سے باہر ہے، خواہ پروجیکٹائل ہو یا راکٹ ہو۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں بارش کا پانی 4 بچوں کی جان لے گیا۔ F11 میں بچے بارش کے جمع پانی میں نہا رہے تھے کہ بجلی کی تار ٹوٹ کر پانی میں گر گئی۔ کرنٹ لگنے سے 8 سالہ غلام اور 5 سالہ وقاص جاں بحق ہو گئے۔ بحریہ انکلیو میں بارش کے بعد گڑھے میں تالاب بن گیا۔ 3 بچے نہانے گئے تو 10 سالہ ساحل، 12 سالہ وقاص ڈوب گئے۔ پولیس نے بچوں کی لاشیں نکال کر ورثا کے حوالے کر دی۔ مونسون بارش سے جنوبی پنجاب بری طرح متاثر ہے۔ کوہ سلیمان پر طوفانی بارشوں سے ندی نالے بفر گئے، کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے، زرعی زمینیں بھی زیر آب آ گئیں، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب، بفرا پانی بونی نالے کے 6 پلوں کو بہا لے گیا۔ متعدد گھر بھی زد میں آ گئے۔ پل ٹوٹنے سے بستیوں کا زمینی رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ سیلاب اتنا شدید تھا کہ زمین لرز اٹھی اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سندھ بھر میں بادل ٹوٹ کر برسے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ساتھ ہی برساتی پانی سندھ والوں کے لیے امتحان بن گیا۔ متعدد نشیبی علاقے ڈوب گئے، کپاس، مرچ اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ چھتیں گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان فلسطینی یکجہتی ریلی سے خطاب کریں۔ نتنیاہو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم نے فلسطینیوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچا دیا اور اب ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ، لیکن جیسے ہی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی خبر آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں میں بجلیاں کون گئی ہیں اور وہ ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ شہادت کا فلسفہ جانتے ہیں کہ حق کے لیے قربانی دی جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، عملی لحاظ سے حق کو بالادست کرنے کی جد و جہد کی جائے، اور اس راستے میں اگر خون بہہ جائے اور جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی شہادت حق ہوتی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حق کے راستے میں دی جانے والی قربانیاں بالآخر دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہیں۔ ایک شہید ہوتا ہے، اس کی جگہ ہزاروں شہداء پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پوری امت مسلمہ ایک نئے جذبے سے ہمکنار ہو گئی ہے۔ میں آصف لقمان قاضی صاحب کے ساتھ جب قطر پہنچا تو وہاں کے حالات ظاہر بہت پریشان کن تھے، لیکن میں نے جتنے فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کی
کسی ایک کو بھی پژمردہ نہیں پایا. وہ دکھ ضرور کر رہے تھے, رو ضرور رہے تھے. ایک عظیم انسان کی دنیا کے چلے جانے سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے, اس تکلیف کو تو جب ہم یہاں محسوس کرتے ہیں تو ان کے ساتھی کیا کرتے ہوں گے. لیکن ہر ایک پرعزم تھا, حوصلہ تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں ان کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی اور اس کا حوصلہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ استقامت کی چٹانیں ہیں, پہاڑ ہیں. اور نیتن یاہو کیا, جو بائیڈن کیا, امریکہ کیا, جو بھی طاغوتی قوت ان چٹانوں سے, ان پہاڑوں سے ٹکرائے گی انشاءاللہ خود ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ان پہاڑوں کا یہ کچھ نہیں کر سکتے. چھوٹے بچے, ان سے ملاقات ہوئی جو اسماعیل ہانیہ شہید کے پوتے تھے. جب ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں, انہوں نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے, دادا بھی شہید ہو گئے. لیکن اس بچے کا حوصلہ دیکھ کر آپ یقین کریں کہ جو ایمانی حلاوت ہوتی ہے وہ پیدا ہوئی, اور یہ احساس ہوا کہ حق اور سچ کے راستے میں ثابت قدمی ہی اصل چیز ہے. نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جب چاہے گا عطا کرے گا, اور یقیناً عطا کرے گا انشاءاللہ. فلسطین آزاد ہوگا. ہم ان کی بچیوں کے, ان کے بہوؤں کے, ان کے گھر والوں کے جو پیغامات دیکھ رہے ہیں, 1 انچ بھی فلسطینی قوم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. 7 اکتوبر کو جو طوفان الاقصی تھا, اس طوفان الاقصی میں عملاً تو حماس نے اسرائیل کو شکست دے دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز.